پاکستانی حکمران جو ہیں وہ مطلب پروفیشنل بغیرت ہیں یار، کہ پاکستان کی بیٹی ہے، نہیں میں اس چیز کو نہیں تسلیم کرتا۔ کراچی سے لے کر اسلام آباد کی سڑکوں کو ناپتے ناپتے اسے 20 سال گزر گئے۔ یہ وہ پلاسٹک کا صلاح الدین ایوبی ہے، جس طرف جس نے چاہا اس کو مروڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وی او ٹی میڈیا، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ مختلف ایشوز چل رہے ہیں ملک کے اندر، لیکن ہم آج ایک اور ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایشو گزشتہ 20 برسوں کا ہے اور اس کے اوپر بات کرنی چونکہ اس وقت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یقیناً آپ لوگ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ دیں گے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں میرے بڑے محترم جناب یوسف شکیل صاحب، اور چلتے ہیں ہم اپنے مہمان کی جانب، باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بھائی، کیسے گزر رہے ہیں دن، حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اور جو ہم نے آج بات کی ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے، تو آپ اس کے اوپر جو یہ 3-4 دنوں میں جو سارا سینیریو بنا، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بلال بھائی، دن کافی افسردہ گزر رہے ہیں، اور 3-4 دنوں کی آپ نے بات کی تو میں ان 3-4 راتوں کی بات کروں کہ نیند جو ہے وہ صبح جا کے آتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں ان کی جو پوسٹیں، اور حالیہ ریسنٹلی جو ان کی بہن فوزیہ صدیقی کی ملاقات ہوئی، نام کی ملاقات ہوئی، اور اس کی جو اسٹوری وہاں سے نکل کر پاکستانی قوم کے سامنے آئی، جب ہم نے یہ ساری چیزوں کو دیکھا، سینیٹر مشتاق صاحب نے جو بروقت آگاہی دی قوم کو وہاں سے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ اس وقت کن مظالم سے وہ گزر رہی ہیں، ان کی بہن نے کس انداز میں ملاقات کی، پھر ان کے وکیل، اور جب یہ تینوں ہمراہ گئے اور ملاقات کی، تو وہ سچویشن سن کے میں سمجھتا ہوں جس انسان کے سینے میں دل ہوگا تو اسے یقیناً تکلیف ہو۔ یوسف بھائی، یقیناً بڑا ایسا ماحول ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ڈاکٹر عافیہ کو تسلی دینے کے لیے کوئی جملہ بولیں، آپ ڈاکٹر فوزیہ کو کوئی جملہ بولیں، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یار مجھے اردو کی ڈکشنری کے اندر کوئی ایسا جملہ ملے کہ جس کو بندہ اتنی تکلیفوں کے بعد یہ سمجھے کہ یار ہم اس کو یہ کہیں گے تو ان کو تسلی ہو جائے گی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب میں وہ چونکہ میں بات دو واقعات تھوڑے سے مختصر سے سامنے رکھوں گا۔ یہ سارا جو مدعا ہے اس کے پیچھے ہمارے حکمرانوں کی بے حسی ہے، چاہے وہ 2003 سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ گزرے ان کی بے حسی ہے۔ دو واقعات ہیں، میں ان کو سامنے رکھتا ہوں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بڑا سنہری دور تھا ان کا۔ ان کے دور کے اندر وہ رات کو نکلے، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی اپنے سپاہیوں سے، اپنے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ایسا بندہ ہے جس کے اوپر کوئی مشکل حالات ہوں؟ تو کہا کہ نہیں جی بادشاہ سلامت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مسلم حکمران ہوا کرتے تھے۔ آپ باہر نکلے اپنے محل کے قریب، پیچھے کسی سنسان گلی میں گئے تو کسی کی آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھی، تو آپ جب وہاں گھر پہ پہنچے تو وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی محمود غزنوی، آپ آرام سے سو رہے ہو، آپ کو نہیں پتہ کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے؟ تو محمود گیا تو اس نے اس کو آواز دے کے بلایا، اس نے کہا کہ جی میں محمود ہوں، اور میں آپ کی حالات کو معلوم کرنے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس نے بتایا کہ ایک شخص ہے، وہ روزانہ رات کو آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں پوچھتا۔ تو محمود غزنوی وہاں سے واپس آ گئے اور ان سے کہا کہ آپ اس بندے کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں پہچانتا نہیں ہوں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، جب دوبارہ وہ شخص آئے تو آپ نے فوراً اسی وقت آ کے مجھے اطلاع کرنی ہے۔ اور آپ نے جا کر اپنے وہاں پر جو سپاہی رکھے ہوئے تھے، جو محل کے سپاہی تھے، ان کو اس شخص کو دکھایا کہ بھئی یہ شخص جب جس وقت میرے محل میں داخل ہو، آپ نے اس کو براہ راست مجھ تک لے کر آنا ہے، اور اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو انتظار نہیں کرنا کہ آپ نے نماز ختم کرنی ہے۔ تو جیسے وہ قصہ مختصر کہ جیسے وہ بندہ اگلے دن آیا، اس نے آ کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور لے کے پہنچ گئے۔ جاتے ہی اس نے کہا کہ جی چراغوں کو بجھا دیں۔ اب جب چراغ بجھا دیے تو محمود غزنوی اس گھر میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد انہوں نے اس شخص کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جب چراغ جلائے، چراغ جلانے کے بعد جب اس نے چہرہ دیکھا اس شخص کا تو اس نے سجدے میں گر گیا۔
جب سجدے سے اٹھا تو اس نے شاہ سے کہا کہ یار گھر میں کوئی بھی چیزیں کھانے کی مجھے لا کے دو، میں کھاتا ہوں، کھانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لائٹ کیوں بند کروائی، آپ نے سجدہ کیوں کیا، اور آپ یہ میرے گھر کا کھانا میرے گھر میں کس طرح کھائیں گے؟ آپ بادشاہ ہیں اور ایک غریب آدمی کے گھر میں کھانا۔ تو وہ ایک سوکھی روٹی لے کر آیا، آپ نے کھائی تو اس نے محمود غزنوی نے بتایا کہ جب آپ نے مجھے یہ واقعہ بتایا تو میں نے قسم کی تھی سننے کہ والوں جب سے تک، کہوں گا بہت غور کریں، بات کو ذرا غور سے محمود سنیے گا۔ غزنوی نے یہ کہا کہ جب آپ نے مجھے یہ بات بتائی کہ ایک شخص آ کر آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو میں نے قسم کھا لی اللہ کے سامنے کہ میں اس وقت تک روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کو اللہ انصاف نہیں دلا دیتا۔ محمود غزنوی نے اس کا قتل کیا تو کہا کہ جی آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرے بچوں کے علاوہ، میرے بیٹوں کے علاوہ میری ریاست کے اندر کسی کے اندر اتنی طاقت اور قوت کیسے ہے کہ وہ ایک رعایا کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھے اور کسی کی عزت کے اوپر وہ ہاتھ ڈالے۔ تو کہا کہ میں نے سجدہ اس لیے کیا کہ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ میرا بیٹا نہیں تھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری اولاد ایسی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ لائٹ اس لیے بند کروائی تھی کہ جب میں داخل ہوں گا تو اگر میری نظر پڑے اور وہ میرا بیٹا ہو تو میرے اندر شفقت پدری نہ جاگ اٹھے، اور ایسا نہ ہو کہ میں ایک مسلمان، ایک رعایا کے ایک شخص کے اوپر ہونے والے ظلم پر جو ہے وہ میں خاموش رہوں۔ ایک تو یہ تو محمود غزنوی کا واقعہ ہے۔ ایک کیا واقعہ مثال ہے حکمرانی کی، یہ حکمرانی ایسی تھی، مثال ہے جو قیامت تک ان کے پاس کوئی ان کے آکسفورڈ نقش کی قدم ڈگری پہ نہیں چلا تھی، ہے۔ کوئی ان کے پاس وہ آس پاس جو ہے وہ بابو ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے تھے، کوئی ہٹو بچوں والا سین نہیں ہوتا تھا، پراڈو نہیں ہوتی تھی، کوئی جدید نظام نہیں تھا، سیدھے سادے لوگ تھے۔ اچھا، پھر ایک واقعہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ بڑی معذرت کے ساتھ بعض لوگ آج عمران خان کو بھی کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلاسٹک کا صلاح الدین ایوبی ہے، جس طرح وہ پلاسٹک کے کھلونے ہوتے ہیں، بچے اس سے کھیلتے ہیں، کبھی یوں مروڑ دیا کبھی یوں مروڑ دیا، وہ پلاسٹک کا صلاح الدین ایوبی ہے، جس طرف جس نے چاہا اس کو مروڑ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس کچھ لوگ آئے کہ کچھ قافلے جو ہے وہ حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے اس قافلے کو روکا، اس میں سے بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا، بہت سارے زخمی ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ بلاؤ اپنے رب کو، اور اپنے نعوذ باللہ انہوں نے جملہ یہ کہے کہ اپنے محمد سے کہیں کہ آپ کو آ کے بچائے۔ تو یہ جب واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے اس مظالم پر انہوں نے جو کردار ادا کیا، وہ آج کے مسلمانوں کے لیے، 1.25 ارب مسلمانوں کے لیے، 57 اسلامی ملکوں، بلکہ میں معذرت کے ساتھ 57 اسلامی نہیں، 57 سلامی ملکوں کے لیے، جو صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو سلامیاں پیش کرنے کے لیے ہیں، ورنہ ان کے اندر اسلام کی کوئی چیز جیسی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کیا کہ اس نے اس سے بدلہ چکانے کے لیے اس بادشاہ کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اس بادشاہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں 3 4 5 ریاستیں مزید تھیں جن کو سر کر کے وہاں پہنچنا ہے۔ اب مسلمانوں کے بدلے کے لیے اس کا کردار دیکھیں کہ اس نے کردار کیا ادا کیا، ایک سلطنت سے بھی ٹکرایا، دوسری سے بھی ٹکرایا، تیسرے سے بھی، چوتھے سے بھی، 5ویں تک وہ پہنچا۔ جب اس نے سب کو فتح کیا اور جب وہ 5ویں اس علاقے تک پہنچا جس شخص نے ظلم کیا تھا مسلمانوں پر، عیسائی تھا، تو جب اس کو سب کو ان کو گرفتار کر کے لایا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جتنے افراد تھے ان میں سے ایک کم پیالہ منگوایا پانی کا، 5 افراد تھے تو 4 پیالے پانی کے منگوائے، 4 کو پلایا، 5ویں کو نہیں پلایا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی مہارت سے تو دنیا واقف ہے، تو انہوں نے اس انداز سے تلوار چلائی اس شخص پر کہ اس کی گردن کٹی، اور صرف یہ جو کھال ہوتی ہے باہر کی، یہ کھال اس کی لٹکی اور اس کی گردن پیچھے کی طرف لٹک گئی۔ اور وہ منظر بڑا، آپ سوچیں کہ کیا منظر ہوگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کی گردن کٹی اور وہ ایک طرف لٹک رہی ہے، یعنی کہ یہ ایک بڑا خوفناک منظر تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے باقی لوگوں سے پوچھا جو باقی کے بادشاہ تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ نے ہمیں پانی بھی پلایا، اس کو پانی بھی نہیں پلایا اور اس کو قتل بھی کر دیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تاریخی جملے ان کے، کہ جس شخص کو ہم پانی پلا دیں ہم اس کی جان کے ضامن ہوتے ہیں،
اب آپ کو ہم نے پانی پلا دیا، اب آپ کی جان کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اب ہم آپ کو قتل نہیں کر سکتے، ہماری سلطنت میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس نے مسلمانوں پر وہ ظلم کیے تھے کہ اسلام کے اندر ایسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں ہے جو مسلمانوں کو اس طرح قتل کرے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر پھر اس طرح کی حرکتیں کرے اور اس طرح کے جو ہے وہ ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کرے۔ تو دیکھیں یہ دو واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان حکمران کیسے ہونے چاہیے۔ بلال بھائی، حکمرانوں میں ایک تصویر تو حکمرانوں کی آپ نے پیش کی، ان دو واقعات کے اندر حکمرانی کا جو اصل لب لباب ہے وہ سامنے آیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کے اندر بدقسمتی سے حکمرانوں نے 2003 سے لے کر 2023 تک، جب تک یہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی قید کے اندر ہے، اس عرصے کے اندر آنے والے حکمرانوں نے عافیہ صدیقی کے نام کو فقط اپنے سیاسی نعروں کے لیے استعمال کیا ہے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے۔ جب جب الیکشن قریب آئے اور ملک کے اندر اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم کرنا تھا، تو یہ لوگ عوام کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نعرہ لے کر کودے اور ان لوگوں نے قوم سے وعدے کیے، اس کے اندر عمران خان بھی شامل ہے، قوم سے بڑے بلند و باغ دعوے کیے۔ پھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یار، ایک تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے جس کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، اب میں بات کرنے چلا ہوں اس کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ہونے والے مظالم انتہا کے ہیں۔ جو ابھی کی داستانیں ہمارے سامنے آئی، ان کے دانتوں کو جس انداز میں ان کے دانت ٹوٹے ہوئے ہمیں خبر ملی، ان کے ماتھے سے جو خون بہ رہا تھا، ان کے سر کو جو لہو لہان کیا گیا اور ٹارچر کیا گیا، جس طرح ان کو بے لباس کر کے قرآن پاک ان کے قدموں میں پھینک کر اس کے اوپر چلانے کی کوشش کی گئی، کیا یہ چھوٹا ظلم ہے یوسف بھائی؟ اسی طریقے سے میں آپ سے بتا رہا تھا، یہ باتیں تو بلال بھائی یقین کرو سننے کی شاید مجھ میں تعب نہ ہو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوزیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ہونے والے مظالم بڑے انتہا کے ہیں، لیکن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی بھی کسی دیوانی سے کم نہیں ہے۔ کراچی سے لے کر اسلام آباد کی سڑکوں کو ناپتے ناپتے اسے 20 سال گزر گئے، وہ اپنی بہن کے لیے ایک ایک در پہ دہائیاں دیتی رہی، وہ عدالتی نظام کو جھنجھاڑتی رہی کہ میری بہن کا پتہ لگاؤ، میری بہن کو لانے کی کوشش کرو۔ اس نے کراچی کے اندر کوئی احتجاج نہیں چھوڑا، ملک بھر کے اندر اس نے احتجاجوں میں شرکت کی، روز مرہ کے دن اس نے اپنے سڑکوں پہ گزارے اپنی بہن کے لیے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ایک عورت ہونے کے باوجود اس کا جو جگر ہے، جو اس کا دل ہے، اس کو یقیناً ڈاکٹر فوزیہ صدیقی بھی قابل رشک ہے کہ اس نے اپنی بہن کے لیے کون سے فورم کو چھوڑا، اور میں کہتا ہوں کس حکمران نے ان کو جھوٹی تسلی نہیں دی۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا خود کا کہنا ہے کہ 2 سال کے عرصے تک عمران خان کو اور صدر مملکت کو مستقل وہ خط لکھ کر بھیجتی رہی ہے اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے بارے میں، لیکن 2 سالوں تک مزے کی بات یہ ہے 600 سے اوپر خطوط بنتے ہیں، وزیر اعظم ان خطوں کے جواب دینا تک پسند نہیں کرتا۔ یوسف بھائی، عمران خان نے انتخابی منشور کے اندر، انتخابی جلسوں کے اندر یہ جملے کہے تھے کہ ہم 100 دنوں کے اندر عافیہ صدیقی کو واپس لائیں گے۔ آج عمران خان کے نام پر جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہونے والے وہ دہشت گرد اور وہ جو ٹولہ ہے، وہ جو دہشت گرد ہیں، جو ہمارے افواج پاکستان کے اداروں پر بھی حملہ آور ہیں، ہماری قوم پر بھی حملہ آور ہیں، کراچی کے اندر برسوں میں یہ سمجھتا ہوں 75 سالوں کے اندر پہلی مرتبہ سندھ حکومت نے جو ہے نا، پہلی مرتبہ کوئی عوام کے لیے کام کیا تھا، پیپلز بس سروس چلائی تھی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یار پیپلز پارٹی والوں کے اندر کوئی غیرت، حمیت، کچھ چیز جاگی ہے، یقیناً جاگی، اور اس کے اوپر جتنا کام انہوں نے کیا یقیناً ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تھی، لیکن پی ٹی آئی کے ان دہشت گردوں نے ان بسوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ دیکھیں یہ مالی چیزیں ہوتی ہیں، یہ پوری ہو جاتی ہیں، لیکن بات اصل کرنے کا مقصد یہ ہے، عمران خان کی عزت کے لیے آپ نے اپنے اداروں کو داؤ پر لگا دیا، بلال بھائی ملک کی عزت کو داؤ پر، لیکن آپ نے ملک کی بیٹی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی بیٹی ہے، نہیں، میں اس چیز کو نہیں تسلیم کرتا، ڈاکٹر عافیہ امت کی بیٹی ہے۔ اور 2 جملے مجھے میرے دل کو لگے، ایک سینٹر مشتاق احمد خان صاحب کا اور ایک ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا، کہ مشتاق احمد خان صاحب نے کہا کہ عافیہ کی رہائی کی چابی اسلام آباد میں ہے، واشنگٹن میں نہیں ہے۔ دوسری بات مجھے فوزیہ صدیقی کی وہ لگی کہ میری بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا پاکستان پر کوئی قابض ہو گیا ہے، کیا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں بچا؟ دیکھیں یار آپ کس قسم کی نوعیت سے۔ دوسری، آپ نے چونکہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی،
یہ وہ بدبخت انسان ہے، یہ وہ جاہل انسان ہے جس نے مسلسل یہ کہتا رہا میڈیا کے اوپر آ کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے خاندان والوں سے بات نہیں کرنا چاہتی، جبکہ انہوں نے کوئی ایک مرتبہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج عافیہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکالا جائے۔ یہ الفاظ بلال بھائی امت کے لوگوں کے لیے کس طریقے کے الفاظ ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکالا جائے؟ ان الفاظ پر آپ غور کریں کہ ایک قوم کی بیٹی، یار تاریخ کے اندر ایسا منظر نہیں دیکھا گیا کہ قوم کی بیٹی کو اٹھا کر بیچا گیا ہو۔ بیٹیاں بکی ہیں اس قوم میں یار، پاکستان 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ فروخت کیا گیا۔ اب دیکھیں یوسف بھائی، ہم اپنے ناظرین کو بھی ایک چیز بتاتے چلیں، عافیہ صدیقی کو جس کیس کے اندر سزا سنائی گئی، کیس کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سزا یہ سنائی گئی، کیس یہ بنایا گیا کہ انہوں نے امریکن فوجی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، بندوق اٹھائی؟ یار آپ دنیا کے اندر آپ کس کی مثال، آپ کون سزا سنا رہا ہے؟ وہ تہذیب کا اور عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگانے والا وہ شیطان امریکہ وہ نعرہ لگا رہا ہے کہ جس نے افغانستان کے اندر 20 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قتل کر دیا، عراق کے اندر آج بھی مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہیں، شام کے اندر امریکہ کی خوشنودی کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر وہاں پر بشار الاسد جو ہے وہ اہل سنت مسلمانوں کی قتل و غارت گری کے اندر ملوث ہے۔ اور میں ایک ایسے شخص سے ملا، اس شخص نے یہ بتایا کہ ہماری خواتین کو مسجدوں کے اندر لے جا کر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی آبرو ریزی کی گئی۔ کیا یہ چھوٹا ظلم تھا امریکہ کی جانب سے؟ این جی اوز کو پال پوس کے پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر بھیجا جاتا ہے انسانی حقوق کی علمبرداری کا دعویٰ کرنے کے بعد کہ ہم جو ہے وہ انسانی حقوقوں کے چیمپئن ہیں۔ کتوں کے حقوقوں کی تنظیمیں آپ کو ملیں گی امریکہ میں، گدھوں کے، گھوڑوں کے، جانوروں کے حقوقوں کی تنظیمیں موجود ہیں۔ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ اس کو انسان کا درجہ بھی نہیں دیا گیا؟ یوسف بھائی اسی ملک کے اندر ریمنڈ ڈیوس آیا، 3 پاکستانیوں کو قتل کیا، یہاں سے نکل گیا۔ کرنل جوسف آیا، قتل کیا، نکل گیا۔ آسیہ ملونہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، وہ یہاں سے دفع ہو گئی۔ پھر وہی بات ہے بلال بھائی، آپ کی سینیٹر مشتاق صاحب والی بات ہے کہ عافیہ کی رہائی کی جو چابی ہے وہ اسلام آباد میں کہتا ہوں پاکستانی حکمران جو ہیں وہ مطلب پروفیشنل بغیرت ہیں یار، پروفیشنل بغیرت۔ یہ لقب ان کو دیا جائے نا تو بیجا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لو یار، ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو، اسپیچز دیکھو آپ، الیکشن ہوتے وقت جو اسپیچز انہوں نے کی تھی، جو دعوے کیے تھے عافیہ صدیقی کو لے کر، یار وہ سارے چکنا چور ہو گئے۔ آپ بھی بلال بھائی موجود تھے، آزادی عورت آزادی مارچ تھا۔ یہ کنجریاں جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں، یہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والی کنجریاں، یہ اب کہاں سوئی پڑی ہیں؟ یوسف بھائی عافیہ عورت نہیں ہے۔ اس وقت بھی میں نے آپ سے کھڑے ہو کے کہا تھا عمران خان کی حکومت جانے کا وقت تھا۔ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب، آپ کے چینل کے توسط سے میں نے درخواست کی تھی کہ خان صاحب آپ کے جانے کا وقت ہے، جاتے جاتے یہ دعا لے لیجئے، قوم کی بیٹی کو واپسی ملوا دیجئے قوم سے، تو آپ کا یہ احسان ہوگا، قوم آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھے گی۔ آپ نے بھی جس طریقے سے عمران خان اور اس کے چاہنے والوں کا ذکر کیا کہ عمران خان کی محبت میں انہوں نے جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کیے، انہوں نے فوجی تنصیبات کو آگ لگائی، میں آپ کو بتاتا ہوں یار، عافیہ کو ایک منظم پلاننگ کے تحت امریکہ تک پہنچایا گیا ہے نا، وہ ایسے ہی تو نہیں چلی گئی، اسے پہنچایا گیا ہے نا، اسے راستہ فراہم کیا گیا امریکہ کو کہ وہ ہماری عزت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ لے کر جائے۔ چند گھنٹوں میں اس کے چاہنے والوں نے ملک کا کیا حشر کیا۔ جگنو ایک ایسا ہے اس اندھیری شب میں، چند گھنٹوں کی گرفتاری آپ سے برداشت نہیں ہو رہی اپنے لیڈر کے لیے، اور گزر گیا، انہوں نے کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ قومیں بلال بھائی کبھی بھی ترقی نہیں کرتی۔ آپ عجیب قسم کی یہ قوم ہے، یہ اتنی ظالم قوم ہے، یہ اپنے حقوق کے لیے بھی نہیں نکلتی۔